اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، میں ہوں محفوظ احمد خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہاؤ ٹو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو اسلام آباد پولیس میں جو پوسٹس آئی ہیں ان میں ہم کیسے اپلائی کریں گے اور کون کون سی پوسٹ جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں اور اپلائی کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں جو ویب سائٹ ہے ان کی آفیشیل، اس کے اوپر جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کا ویب سائٹ کا انٹرفیس شو ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک پیج ہے یا کیریئر کا، تو اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر فرینڈز کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح ایک جو ہے، جب ہم کیریئر کے پیج کے اوپر لینڈ کرتے ہیں فرینڈز تو ہمارے سامنے ڈیفرنٹ قسم کے آپشن جو ہے شو ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ جو ہے شو ہوتا ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ انہوں نے پبلش کیا ہے پوسٹس کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو سیکنڈ ہے ہمارے پاس جو لنک ہے وہ ایفیڈیوٹ کا ہے، ٹھیک ہے۔ جن پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کریں گے، جب آپ فزیکل ٹیسٹ کے لیے جائیں گے یا انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ نے اسی ایفیڈیوٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد دو قسم کے لنکس یہاں پہ شو ہوئی ہیں۔ دونوں لنک کا ورک ایک ہی ہے، لیکن کام کو تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے سرور کو علیحدہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اوپر لوڈ کم سے کم پڑے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ کسی بھی لنک کے اوپر آپ کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اپلائی کرنے سے پہلے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے ہم روزمرہ شیڈول کے مطابق ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ ایڈورٹائزمنٹ اسٹڈی کرنے کے لیے فرینڈز اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے۔ جو ہی ہم ایڈورٹائزمنٹ کے پیج کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح سا ان کا جو پی ڈی ایف میں کنورٹ شدہ پیج ہے جہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ ایشو ہوا ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے کانسٹیبل BPS 7 کی پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فرینڈز اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ لکھی گئی ہے، کتنے پوسٹ جو ہے ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں، یعنی کہ 1668 پوسٹ ہیں اور BPS 7 کے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو پروونشل اور ریجنل کوٹا جو ہے یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہاں پہ ہر ایک ICT کا اور دوسرے جو ریجنز ہیں ان کا الگ الگ سی جو پوسٹ کی ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے وہ یہاں پہ آپ ایزیلی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سملرلی یہ پنجاب کا کوٹا ہے تو اس طرح آپ اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں یا اس کو آپ اس طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی پنجاب میں اپلائی کرے گا تو 354 جو ہے وہ جنرل پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو 42 پوسٹ ہیں وہ وومن کے لیے مختص ہیں اور 21 پوسٹ جو ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایجوکیشنل کرائٹیریا ہے یا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے مینشن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے میٹرک کم سے کم آپ لوگوں کا ہونا چاہیے اور ایج جو ہے وہ 18 سے لے کر 25 ایئرز میکسیمم ہونا چاہیے۔ جو ہائٹ ہے وہ 5 فیٹ اور 7 انچ جو ہے لازمی ہے جو میل کینڈیڈیٹس ہیں، اور جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے جو ہے 5 فیٹ اور 2 انچ ہے، ٹھیک ہے۔ چیسٹ بھی نیچے 32/24 انچ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ چیسٹ بھی سملرلی یہاں پہ مینشن ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے نیچے انڈورنس ٹیسٹ ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ نے فزیکل ان کا جو میئرمنٹ ہے اس کو آپ نے میٹ کرنا ہے۔ تو ایک انڈورنس ٹیسٹ جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو ریس کی شکل میں پرفارم کرنا ہوگا، یعنی کہ 1.5 مائلز ہے اور آپ کو 10.5 منٹس میں جو اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اور جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے جو ہے اپ ٹو 15 منٹس جو ہے ان کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ وہ مذکورہ جو مائلیج ہے، ٹھیک ہے، مذکورہ جو ڈسٹینس ہے وہ 15 منٹس میں اس کو کمپلیٹ کرے تو تبھی جا کے وہ میرٹ کے اوپر آ سکیں گے، یعنی کہ ان کی جو فزیکل کرائٹیریا ہے وہ یہاں پہ میٹ کرے گی۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ تھنگس تھی، ٹھیک ہے، یہ کچھ امپورٹنٹ پوسٹ کی ڈسٹریبیوشن تھی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک صوبے کی جو ہے ہمارے سامنے مینشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پنجاب کی ہم نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سندھ کی بات ہم کریں گے تو یہاں سندھ رورل کی جو پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سندھ اربن کی بات کریں گے، یہاں سندھ اربن کی جو پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں وہ یہاں پہ ہمارے سامنے ایزیلی مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ سملرلی KPK، بلوچستان، فاٹا، گلگت بلتستان، ہم نے اسی طرح ان پوسٹ
پوسٹ کو اسٹڈی کرنا ہے اور اپنی ہی جو ریلیونٹ پوسٹ ہے اس کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ یہ پوسٹ پڑھنے کا ہم نے کچھ میتھڈ ہم نے سیکھا ہے۔ اب یہاں پہ جو مینڈیٹری چیزیں ہیں وہ یہاں پہ کون سی ہیں؟ یہاں پہ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے جب آپ فزیکل ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو یہاں پہ آپ سے وہ 3 چیزوں کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کے سب سے پہلے جو ہے ناظرہ کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اکیڈمک سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ میٹرک ان کو ریکوائرڈ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی فردر کوئی کوالیفیکیشن ہو، ایف اے ہو، ایف ایس سی ہو، ٹھیک ہے، بیچلر ہو، گریجویشن ہو، تو جو بھی ہے آپ کی وہ ساری چیزیں ہم نے لے کے جانی ہیں، اور ڈومیسائل جو ہے یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں لازمی ہیں ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو یا ایٹ دا ٹائم آف فزیکل ٹیسٹ۔ جب آپ اس کے لیے اپیئر ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو اپلیکیشن کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ یہاں پہ مینشن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ٹرانسجینڈر بھی جو ہے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ 7 نمبر جو ہمارے سامنے آپشن ہے اس میں ایزیلی جو ہے مینشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اپنی اپلیکیشنز ہیں وہ یہاں پہ ایز پر پروویژن جو ہے رولز یہاں پہ مینشن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت وہ ان پوسٹ کے اوپر اپلائی کرنے کے اہل ہیں۔ انہوں نے مینشن کیا گیا ہے کہ اس کے بعد جو ایج ریلیکسیشن کی آپ کو کوئی جو ہے ایج ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی، اور پھر جو ہے یہاں پہ بائی ہینڈ اپلیکیشن بھی آپ کی یہاں پہ انٹرٹینڈ نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ یہاں پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ لازمی آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اپلائی کر لینی ہے، لیکن اپلائی کرنے سے پہلے انہوں نے ساری چیزیں مینشن کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم فیس ہو رہا ہو تو یہ مندرجہ ذیل کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ واٹس اپ کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اور دوسری جو چیز ہے میڈیکل میں آپ لوگوں کو یہ بھی انہوں نے کلیئر مینشن کیا گیا ہے کہ یہاں پہ وہ کینڈیڈیٹس اپلائی کریں جن کی جو آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا، اور جن کو جو ہے ہیپیٹائٹس بی سی جو ہے وہ ان کی کلیئر ہونی چاہیے، تبھی جا کے وہ فردر جو ان کی پروسیس ہے وہ وہاں پہ کوالیفائڈ ہوگا۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں فرینڈز آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ اب فرینڈز چلتے ہیں ان کا جو مینڈیٹری ایک ڈاکومنٹس ہے، ٹھیک ہے، جس کو ایفیڈیوٹ کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو فل کیسے کریں گے اور سبمٹ کیسے کریں گے۔ یہ فرینڈز ایفیڈیوٹ ہے، ٹھیک ہے، بیان حلفی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے فرینڈز، بہت ہی آسان سا ہے، آپ لوگ ایزیلی اس کو پڑھ لیں گے اور اپنی جو مذکورہ معلومات ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے انٹر کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اپنی جو نیم ہے وہ لکھنی ہے، یہاں پہ اپنی ولدیت لکھنی ہے، ٹھیک ہے، قوم لکھنا ہے، اور یہاں پہ اپنی آئی ڈی کارڈ نمبر کا جو ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ انٹر کرنے ہیں، اور یہاں پہ اپنا ایڈریس مینشن کرنا ہے۔ اور یہاں پہ جو اس کے پوائنٹس ہیں یہ لازمی آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ان کے جو دی گئے نمبرز تھے وہاں پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان آپشن میں ان جو یہاں پہ پوائنٹس مینشن ہوئے ہیں جو کوئی بھی چیز آپ لوگوں نے مخفی رکھی یا غلط جو ہے آپ لوگوں نے انٹر کی تو آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو جو ہے اپلیکیشنز ہیں وہ تو چلو ریجیکٹ ہو ہی جائے گی، اور پھر آپ کو قانونی چارہ جوئی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری معلومات آپ لوگوں نے لازمی، ٹھیک ہے، یہ ساری معلومات آپ لوگوں نے درست انٹر کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا، تاکہ آپ کو بعد میں اپلیکیشن کو سبمٹ کرتے وقت یا آپ کسی بھی سٹیج پہ آپ کو ڈیورنگ دا پروسیس، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آپ کو وہاں پہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹس آپ لوگوں نے لازمی پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موبائل نمبر اور تاریخ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو اس کو آپ لوگوں نے لازمی وہاں پہ شو کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا فرینڈز۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اپلائی کیسے کریں گے۔ اپلائی کرنے کا جو پورٹل ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح سے اپیئر ہو جاتا ہے، شو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں لنکس کے کسی بھی لنکس کے تھرو آئیں گے تو اسی طرح کا پورٹل آپ کے سامنے اوپن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹس یہاں پہ پہلے ہی لاگ ان یا رجسٹر ہوا ہے تو وہ لاگ ان کریں گے، اگر کوئی کینڈیڈیٹس نیا ہے تو وہ سائن اپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سائن اپ کا جو پروسیجر ہے وہ بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہو گیا فرینڈز۔
یہاں پہ سب سے پہلے ای میل آئی ڈی لازمی ہے، یہ آپ لوگوں نے لازمی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، ای میل ویریفیکیشن کے پرپز کے لیے۔ اپنا نیم یہاں پہ انٹر کرنا ہے، پھر اپنی جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ بغیر ڈیش کے لکھنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ڈاٹ یا ڈیش وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنا موبائل نمبر جو ہے پرائمری موبائل نمبر یہ صحیح ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنی پروفائل پکچر صحیح سے اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے ڈیٹ آف برتھ کا آپشن ہے آپ کے سامنے، یہ بھی بالکل کریکٹ لکھنی ہے، بعد میں اس کو چینج کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہوگا، تو غلط ہوگی تو آپ کی اپلیکیشن غلط ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی، پھر بعد میں آپ پرابلم میں پڑے رہیں گے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ تو اس کے بعد جو ہے لاسٹ آپ کے سامنے جو ہے جینڈر کا آپشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جینڈر کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ میل فیمیل ہیں شیمیل ہیں یہاں پہ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ٹرانسجینڈر ہے تو ٹرانسجینڈر کے لیے یہاں پہ آپشن ہے، آپ اس کی سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ پروونس کو سلیکٹ کرنا ہے، کس پروونس سے ہیں، اور ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پاسورڈ کو یہاں پہ ری انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سائن اپ والے بٹن کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کی جو پروسیس ہے وہ یہاں سے ایزیلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی یہ پروسیس ہو جائے گی تو اس کے بعد ای میل کنفرم کرنا ہے، کنفرم کرنے کے بعد یہاں پہ لاگ ان ہو جانا ہے۔ تو جو ہی فرینڈز آپ اوپن ہوں گے تو یہاں دیکھیں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے یہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے وہ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے، اور نام جو ہے جس وقت آپ انٹر کرتے ہیں سائن اپ کرتے وقت آپ نے نام بھی صحیح انٹر کرنا ہے، بعد میں اس کا آپشن آپ کو چینج کرنے کا یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چند ایک چیزیں تھی، یہ صحیح یہاں پہ آپ لوگوں نے درست جو ہے یہاں پہ لکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ فرینڈز دیکھیں گے یہاں پروفائل کا آپ کے سامنے آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے پروفائل پکچر لوڈ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کوئی کینڈیڈیٹس یہاں پہ پروفائل پکچر سمجھ کے اس کو اپڈیٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ پروفائل پکچر ہم نے پہلی ہی سٹیپ میں یہاں پہ اپلوڈ کی تھی، یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے یہاں پہ پرسنل ڈیٹیل میں اپنے ڈومیسائل کی پکچر لگا کے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ڈومیسائل کو یہاں پہ چوز کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈومیسائل کی پکچر بنا کے اس کے بعد یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپلوڈ کر دی ہے تو دیگر جو آپشن ہے وہ ہم نے پہلے دیکھ لی ہے کہ یہ جو نام ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اور ڈیٹ آف برتھ ہو، اور دیگر جو موبائل نمبر ای میل یہ آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے جیسے پہلے ہی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کرنٹ ایڈریس بھی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ابھی کون سے یعنی جس کو عارضی پتہ کہتے ہیں، پھر پرماننٹ ایڈریس ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ فرینڈز ہائٹ کا آپشن ہے، اس میں یہاں پہ آپ لوگوں نے ہائٹ کو چوز کرنا ہے، اور یہاں پہ چیسٹ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے جتنی آپ کی چیسٹ بن رہی ہے، تو یہ صرف میل کینڈیڈیٹس کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کو اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں اکیڈمک کا جو آپشن آتا ہے ہمارے پاس، اگے اکیڈمک ڈیٹیلز کا ہمارے سامنے جو ٹیبل آتا ہے، یہاں پہ جو ہے فرینڈز آپ لوگوں نے میٹرک کا جو آپ کی جو سرٹیفکیٹ ہے یا ریزلٹ کارڈ ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے، یعنی صرف میٹرک کا، باقی کسی ڈگری کا یہاں پہ کوئی چیز اپلوڈ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میٹرک کی سند کی پکچر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپلوڈ کر لیں گے تو یہاں پہ میٹرک کا جو ہمارے سامنے آپشن آتا ہے اس کو آپ لوگوں نے میٹرک کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ کر لیا، یہاں پہ میجر سبجیکٹ یعنی کون سے سبجیکٹ کے ساتھ میٹرک کو پاس کیا تھا، سائنس کے ساتھ کیا تھا تو یہاں سائنس لکھنا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ اس کے بعد یہاں پہ ایئر آف کمپلیشن یا پاسنگ ایئر لکھنا ہے، کب آپ نے میٹرک کیا۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے فرینڈز یہاں پہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی آپشن آ رہی ہے تو اس کو آپ اس کی سائٹ کی تھوڑی سی ریزنیبل نہیں ہے، مطلب کسی ڈسپلے کے اوپر، تو یہ آپ لوگوں نے اس کو زوم آؤٹ کرنا ہے تھوڑا سا کنٹرول پلس اسکرول ڈاؤن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ کے جو آپشن ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے 10 مارکس لکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ حاصل کردہ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں، اور ٹوٹل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، اور یہاں پہ اپنی بورڈ یا یونیورسٹی کو لکھنا ہے، اور انسٹیٹیوٹ یعنی کون سی اسکول میں آپ نے میٹرک کو کلیئر کیا۔ اس کے بعد فردر ایجوکیشنز کی ہمارے سامنے ٹیبل آ جاتی ہیں، تو ہم نے 1 بائی 1 اسی طرح سے ان سارے ٹیبلز کو ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے، اور اس میں اپنی جو انفارمیشن ہے وہ ایڈ کرتی جانی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں فرینڈز آپ کے سامنے ایکسپیرینس کا جو ہمارے سامنے ٹیبل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے کسی آرگنائزیشن میں کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اپنی ڈیزگنیشن لکھنی ہے، جس ڈیزگنیشن میں آپ نے وہاں پہ کام کیا، اور اپنی متعلقہ آرگنائزیشن کو یہاں پہ لکھنا ہے، اور آپ نے یہ کام کب سے اور کب تک جو ہے سر انجام دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی اپائنٹمنٹ ڈیٹ کب تھی، اور اگر آپ ابھی بھی کرنٹلی کام کر رہے ہیں تو اس کو اپ ٹو یہاں پہ آج کی ڈیٹ ڈل سکتی ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں لکھ لینی ہے. اور یہاں پہ جو ہے لاسٹ میں آپ کے پاس ایکسپیرینس کی آ جاتی ہے کہ کتنے سال آپ کی ایکسپیرینس ہے کسی متعلقہ فیلڈ میں. ٹھیک ہے، جو عنوان، ٹھیک ہے، ہم نے جو اوپر جو ہم نے مینشن کی ہیں تو اس میں ہم نے کتنی جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے کہ فرض کرو 8 ایئر بنتا ہے اور 8 منتھ بنتا ہے، تو جتنی بھی آپ کی ایکسپیرینس بنتی ہے وہ یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے. جب آپ ہم نے اپنی اپلیکیشن کو سیو کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے جاب ڈیٹیل کا آپشن ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے. جو ہی ہم کلک کرتے ہیں فرینڈز تو ہمارے سامنے جو ہے اس طرح کرتے ہیں، تو جو ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح سے جو ہے ونڈو اوپن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارے سامنے جاب ڈسکرپشن بھی ہے. اگر آپ کے یہاں مائنڈ میں ابھی تک کوئی کنسیپٹ آپ کا کوئی کلیئر نہیں ہوا تو یہاں سے آپ اپنی جاب ڈسکرپشن جو ہے یہاں سے اس طرح یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو فل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، تو یہاں پہ ہمارے سامنے اپلائی ناؤ کا آپشن ہے. ٹھیک ہے، اپلائی ناؤ کے آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ یہاں سے آپ کی جو اپلائی ہے ایزیلی ہو جائے گی، یعنی آپ کا اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گا. تو امید کرتے ہیں فرینڈز آپ لوگوں کو یہاں سے جو اپلائی کا طریقہ کار ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر یہاں پہ آپ کا ابھی بھی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا، کوئی ایشو ہے تو دی گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں کمنٹ کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کیا جائے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا فرینڈز. خدا حافظ.